الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ اللہب کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی تجوید کی کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں تبت یدا، تو ایسے ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے تا کو پہلے با سے ملانا ہے، پھر با کو تا سے ملانا ہے، اور با حروف قلقلہ بھی ہے تو ہم نے جب حروف قلقلہ مشدد ہوں یعنی حروف قلقلہ کے اوپر جب تشدید آ جائے تو اس صورت میں حروف قلقلہ کو جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب اس کو تبت نہیں پڑھنا بلکہ تبت یدا ابی، یدا پر آ جائیں تو یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، قاعدہ ہے الف مدہ کا، اور الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں یہاں پر الف سے پہلے دال پر زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا۔ اب یہ جو ابی ہے نا، حمزہ ہے، یہ والا حمزہ کے اوپر جو زبر ہے یہ با سے مل رہا ہے، ابی لغبیوں، تو یہ دوسرے کلمے میں ہو گیا تو یہاں پر چھوٹی سی مد آ گئی۔ اب ہم نے اس والے دال کو تھوڑا سا مزید لانگ کرنا ہے، یدا ابی لغبیوں وتب۔ ٹھیک ہے، اب ابی پر آ جائیے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہبیوں، لام متحرک ہا متحرک، یہ دونوں بغیر کھینچے پڑے جائیں گے۔ اب بیوں لہبیوں، یہ دیکھیے گا یہاں با کے نیچے دو زیر تنوین ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اب ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، چونکہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے آگے باو آ رہا ہے۔ اب ہم اس کو لہبب وتب نہیں پڑھیں گے بلکہ لغبیوں وتب اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ لکھا ہوا ہے وتب۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے حروف قلقلہ، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی آیت میں بتایا۔ اب یہاں پر حروف قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مشدد بھی ہے، پلس وف کی وجہ سے ساکن بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ہم نے جو اس کا جماؤ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ وتب پڑھ کے بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس کو جمانا ہے، وتب وتب۔ ٹھیک ہے، آئیے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنى، یہاں پہ بھی دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں اس وجہ سے مد منفصل ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں 2 2.5 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، ما اغنى۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑی حرکات کے قاعدے اور قانون یہ ہے کہ جب بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کسی حرف پر آئے گا تو ہم نے اس کو بھی حروف مدہ کی طرح یعنی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرے حروف مدہ ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، عنہ عنہ۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اب ہم نے ادھر اظہار میں غنہ نہیں کرنا، عنہ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ عنہ مالہ، الف مدہ الٹا پیش، میم اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، باقی لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرکات ہے۔ مالہ وما کسب، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر تو الف مدہ،
اور یہاں پر کاف زبر کا، سی زبر سا، کسا با زبر با، کسا با، وف کی وجہ سے با ساکن ہو گیا۔ اب ساکن ہوا تو حروف قلقلہ ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو، ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز کو لوٹا کر پڑھیں گے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے۔ اب ادھر آ جائیے، سیصلا، سیصلا، اب سین اور صاد میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیصلا، لام کے اوپر کھڑا زبر، اس کو لونگ کر دیں گے۔ نارن، نارن، اب را کے اوپر دو زبر لگے ہیں، میں نے غنہ کیا۔ اب غننے کی وجہ کیا ہے؟ قاعدہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں غنہ کرنا ہے، نارن ذات لہب، ذات لہب، ذات لہب، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے وامرأتہ، وامرأتہ۔ اکثر لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں وامرأتہ، وامرأتہ۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ الف بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور ساکن کا ہم نے پڑھا ہے کہ ساکن اپنے سے ماقبل متحرک سے، یعنی زبر زیر پیش والے سے ملا جاتا ہے، مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے وام نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ وامرأتہ، وامرأتہ، میں مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، حمالۃ الحطب، ٹھیک ہے۔ آئیے آخری آیت کو پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پہلے اس آیت کو مکمل پڑھ دوں تاکہ اس کے جو ابھی ہم نے قوانین سیکھے ہیں دیکھتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے بعد کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ فی یا مدہ کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جی یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کرنا ہے۔ دیہا، دال متحرک ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور یہاں ہا پر زبر ہے تو الف مدہ۔ فی جی دیہا، اب ہا اور ہا میں بھی فرق کرنا ہے۔ حبلم، حبلم نہیں، با کو حرف قلقلہ ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ حبلم، حبلم من مسد۔ اب لم پر قاعدہ سمجھتے ہیں، یہاں پر دیکھیے گا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب تنوین کے بعد حروف یرملود میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے، تو اب یہاں پر بھی تنوین کے بعد یرملود میں سے میم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا اور ہم نے غنہ کرنا ہے۔ حبلم، یہاں پر بھی ادغام ہے اور اس کے بعد بھی ادغام، نون ساکن کے بعد ہاں حروف یرملود میں سے میم آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں ادغام ہوگا، غنہ کریں گے۔ میم مسدن، اب وف کی صورت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زیر بھی ہوں گے، وف کی صورت میں ساکن کرنا ہے۔ اب دیکھیے گا، مم مسد، ایک بار اس آیت کو مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ اس پوری صورت کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سنیں اور سمجھیں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔